أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یسبح تسبیح بیان کرتا ہے لہو اس کے لیے من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں والطیر صافات اور پرندے پر پھیلائے ہوئے کل سارے کے سارے قد علم تحقیق جانا انہوں نے صلاتہ اپنی نماز کو و تسبیحہ اور اپنی تسبیح واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں وللہ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت والارض اور زمین کی وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ہے المصیر واپسی لوٹنے کی جگہ علم ترى ان اللہ علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ یزجی چلاتا ہے صحابا بادلوں کو ثم پھر یؤلف بینہ انہیں باہم ملاتا ہے ثم پھر یجعلہ وہ بناتا ہے انہیں رکامن اہبت فتر الودق پس آپ دیکھتے ہیں فترا پس آپ دیکھتے ہیں الودق بارش یخرج وہ نکلتی ہے من خلالہ اس کے سوراخ سے وینزل اور وہ نازل کرتا ہے من السماء آسمان سے من جبال پہاڑوں سے فیہا اس میں من برد اولوں سے فیصیب بس وہ پہنچتے ہیں بھی وہ من یشاء جسے وہ اللہ چاہتا ہے وہ یصرفہ اور وہ پھیر دیتا ہے ان اولوں کو عن من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے یکاد قریب ہے ثنا برقہ یکاد قریب ہے ثنا برقہ بجلی کی چمک یذہب لے جائے بالابصار آنکھیں یقلب اللہ الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ اللیل والنہار دن اور رات ان فی ذالک بشک اس میں لعبرہ البتہ عبرت ہے لأولی الابصار عقل والوں کے لیے بصارت والوں کے لیے علم تری ان اللہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ بشک اللہ تبارک و تعالی یسبح له من فی السماوات والارض کہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ پہلے بھی ویسے کئی دفعہ بات ذکر ہوئی کہ علم ترا کا مطلب کہیں بھی جہاں بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات لازمی طور پر ہر کوئی سننے والا اس کو دیکھے اس کا مشاہدہ کرے اور اس کو سمجھے عمومی طور پر علم ترا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ جیسا کہ سب سے مشہور جو ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے واقعہ فیل ہو چکا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل جب نازل کی تو وہاں یہی فرمایا علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کہ رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا حالانکہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے نہیں دیکھ سکتا لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ بات اس قدر مشہور ہو گئی تھی کہ عام الفیل کے نام سے وہ سال مشہور ہو گیا عربوں کے اندر وہ سال بڑا عرصہ مشہور رہا کہ عام الفیل ہاتھی والوں کا سال ہاتھی والا سال تو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور ویسے بھی 28ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی صورتیں اس نام سے جو ہم شروع کی سبح للہ ما فی السماوات والارض کہیں کہا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، یہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ یہ یسبحو کے اندر بھی آ سکتا ہے کہ تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو پرندے ہیں یہ بذات خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ سورہ ملک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ صافات و یقبضن، کہ آپ پرندوں کو نہیں دیکھتے، کبھی وہ پر پھیلاتے ہیں اور کبھی پروں کو بند کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پر پھیلائے ہوئے بھی پرندہ اڑتا ہے اور پر بند کر کے بھی پرندہ اڑتا ہے۔ زمین جو کشش شکل کے اعتبار سے آپ ہلکا سا ہلکا کاغذ بھی اوپر پھینکیں گے تو کیا ہوگا، کاغذ جو ہے وہ زمین کی طرف اپنا سفر شروع کر دے گا، جلد یا بدیر وہ زمین پر پہنچ جائے گا۔ لیکن پرندہ جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ ایک جگہ معلق بھی ہوتا ہے، ٹھہرتا بھی ہے، پروں کو پھیلاتا بھی ہے، پروں کو بند بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہے۔ کل تمام کی تمام چیزیں جو کچھ بھی آسمان و زمین کے اندر ہیں، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے اپنی نماز کو جان لیا اور اپنی تسبیح کو جان لیا۔ یہ لفظ صلات جو ہے اس کی ضمیر جس طرف راجع ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر اس کی ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوگی، جیسے قرآن مجید کے اندر ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لیے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ اور جب اس کی نسبت جو ہے عام انسانوں کی طرف ہوگی تو عام انسانوں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں اذان کے اندر، حی علی الصلاۃ، اور نماز کے لیے۔ تو انسانوں کے لیے یہ سیدھا مطلب جو ہے اپنی نماز کا ہی ادا کرے گا۔ اور جب اس کی نسبت جو ہے چرند پرند کی طرف ہو جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ دنیا کے اندر چرند پرند وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ اور اگر اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہوگی تو ملائکہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے دعا و استغفار بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعا بھی انسانوں کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع کے اوپر فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں، اس کے اندر ایک مجلس کا ذکر کہ مجلس کے اندر بیٹھ کر جو بھی ذکر کرتے ہیں فرشتے ان کو ڈانپ لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نماز کا جو ذکر ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے وہاں ذکر اذکار کرتا رہتا ہے تو اتنی دیر ملائکہ جو ہے وہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنے نماز کے طریقے کو، اپنی صلاۃ کے طریقے کو اور تسبیح کے طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جان لیا۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم، پوری طرح باخبر ہے، جانتا ہے، بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی واپسی ہے، کہ واپسی لوٹنے کی جگہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس دنیا کے اندر جو جتنی دیر مرضی رہے، آخر کار اس نے لوٹ کر واپس اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو کیسے چلاتے ہیں؟ پھر ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس کے اندر ملا دیتے ہیں۔ کہ کبھی آپ دیکھیں کہ بادل جو ہے وہ ایک ہی وقت کے اندر دو مختلف سمتوں کے اندر چلتے بھی نظر آتے ہیں، کہ ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے اس طرف جا رہا ہوتا ہے اور ایک بادل کا ٹکڑا اس طرف جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں وہ ایک سفر طے کرتے ہیں، پھر آپس کے اندر وہ مل جاتے ہیں، بالکل یکجان ہو کے ایک ہی بادل لگتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل طے بتہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی طے بناتے ہیں، بالکل اکٹھے یکجان ہو جاتے ہیں۔ فطر الودق یخرج من خلالہ، تو آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج وہ نکلتی ہے، من خلال یخرج وہ نکالتا ہے،
من خلالی اس کے سوراخوں سے. آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے سوراخوں سے نکلتی ہے، می برستا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی، اگر آپ کبھی اونچے علاقوں کا مری یا اس کے آگے علاقوں کا سفر کریں تو آپ وہاں دیکھیں کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ بادل پھر رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور بالکل یہی بادل جب اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو دھواں ہوتا ہے، اور اسی دھوئیں کو جب اللہ چاہتے ہیں وہ پانی کے قطرات بن کر زمین کے اوپر برسنے شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے اگلی صورت وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا من بارد، اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اولے. کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہتا ہے تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو جو ہے وہ ہوا کے اندر معلق رکھتا ہے. جہاں تک اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں وہ لٹکے رہتے ہیں، جہاں سے اللہ چاہتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں، اور جتنا اللہ چاہتے ہیں وہ اتنا ہی سفر کرتے ہیں، اور جہاں اللہ چاہتے ہیں وہ برستے ہیں. اب ہمارے چونکہ دنیاوی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے ہم نے کچھ قانون وضع کیے کہ سورج جب تپش اختیار کرتا ہے، سورج زیادہ گرم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سمندروں کے اوپر سے پانی جو ہے وہ بخارات بن کے ہوا میں اڑتا ہے. پھر وہ ہوائیں جو ہے ان بخارات کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی رہتی ہیں، اور یہ سفر طے ہوتا رہتا ہے. پھر جس جگہ پر قدرے ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہاں جو بخارات جو ہے وہ پانی کی صورت کے اندر، قطرات کی صورت کے اندر زمین پر بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں زیادہ ٹھنڈی ہوا ہو جاتی ہے وہاں کیا ہے؟ وہی بارش کا جو قطرہ ہے وہ جم جاتا ہے اور اولوں کی صورت میں برسنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک سائنس مانتی ہے، کہتی ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں. لیکن کبھی غور کیا کہ ہر وقت سورج جو ہے وہ ایک ہی تپش کے اندر رہتا ہے، اور سمندر جو ہے اس کا پھیلاؤ بھی اتنا ہی رہتا ہے. ہواؤں کا بہاؤ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس ملک کے اندر چاہتے ہیں اس کو چلاتے ہیں. تو یہ کیسا عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ کبھی تو وہی ہوائیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش کو نازل کرتی ہیں، تو وہی بارش جو ہے وہاں ہریالی کا باعث بنتی ہے، اور کبھی وہی بارش جو ہے وہ سیلاب کا باعث بن جاتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ جن علاقوں کے اندر سیلاب آئے ہیں ان علاقوں کے اندر سمندر سے پانی کے جو بخارات بن کے اڑنے کا عمل جو ہے وہ سورج کے دورانیے کی وجہ سے زیادہ ہو گیا کہ سورج وہاں جو ہے وہ 18 سے 20 گھنٹے کے لیے چمکتا رہا، باقی علاقوں کے لیے کم چمکتا. سورج کا دورانیہ بھی وہی ہے، سمندر کا دورانیہ بھی وہی ہے، ہواؤں کا چلنا بھی ویسے ہی ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں کہ وہی ہوائیں جو ہے وہ قحط سالی کا باعث بھی بن جاتی ہے کہ وہاں سے سفر کر کے بادل آتے ہیں، بہت گھنے بادل، سیاہ بادل آئے، ایک ہوا آئی اور ان کو اڑا کر لے گئی، بارش وہاں برسی نہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بادل آئے، بالکل اندھیرا ہو گیا، سورج غائب ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ہلکی سی ہوا چلی، سارے کے سارے بادل اڑا کے لے گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں وہ بارش نازل ہوتی ہے، جب اللہ چاہتے ہیں وہ بارش نازل نہیں ہوتی. پھر اس سے اگلا بھی دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا عجیب نظام قدرت ہے کہ وہ بارش کے قطرے جو ہیں بخارات سے تبدیل ہو کر بارش کے قطرات کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ یک مشت جو ہے وہ سارے کا سارا بادل یکدم پانی بن کے نیچے گر گیا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے قطرات بن کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ سپیڈ سے سفر کر رہے ہیں، نیچے زمین کی طرف سفر کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. کبھی بھی نہیں ہوا کہ یکدم پورے کا پورا جو ہے بادل وہ پانی کی صورت میں، پہاڑ کی صورت میں نیچے گرا ہو. نہیں ہوتا. کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں؟ اس کے بعد آگے جو ہے کہ من بارد، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آسمانوں سے جو ہے وہ اولے برساتا ہے. تو اولوں کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہی کہتے ہیں جی اگر زیادہ ٹھنڈی علاقوں کے اندر وہ ہوائیں چلی جائیں تو وہاں وہ قطرات جو ہے وہ جم جاتے ہیں، اور جمنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اولے بن جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی 5-5 10-10 کلو کا اولا گرے. اولے بھی تو چھوٹے چھوٹے، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے قطرات سے لے کے اتنے اولوں کی صورت میں بس ہوتے ہیں، اس سے بڑے نہیں ہوتے. حالانکہ بادل تو وہی ہے، اکٹھا ہی بادل ایک ٹھنڈے علاقے میں گیا ہے تو وہ پورے کا پورا بھی تو جم سکتا ہے. جیسے ایک برف کا کولا فریج کے اندر رکھیں تو پورا پورا ہی جم جاتا ہے.
کوئی بھی اس کا جو ہے وہ مالیکیول یا وہ مادہ علیحدہ نہیں ہوتا، سارے کا سارا جم جاتا ہے، تو وہ جو ٹھنڈے علاقوں کے اندر سفر کرنے والے جو بادل ہیں تو وہ بھی تو اکٹھے جم ہی سکتے تھے نا، بالکل یکمشت جو ہے وہ بادل پہاڑ کی صورت میں جمے اور برف کی صورت میں نیچے گر جائے، یہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے۔ پھر فیصیب بھی من یشاء، پھر ہوتا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس علاقے کے اوپر چاہتے ہیں وہ بارش نازل کرتے ہیں، جس علاقے کے اوپر چاہتے ہیں وہ اولے برستے ہیں، اور جس علاقے پر چاہتے ہیں وہ بارش نہیں ہوتی، نہ بارش ہوتی ہے نہ اولے برستے ہیں۔ وہی زمین ہے کبھی قحط سالی کی منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، وہی زمین ہے کبھی جو ہے وہ ہریالی پیش کر رہی ہوتی ہے، اور وہی زمین کبھی سیلاب کا باعث بنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن اس کو انسان سمجھتا نہیں، اس کے اوپر اپنی سائنسی توجیحات پیش کرتا ہے۔ فیصیب به من یشاء، اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے ان کو نازل کرتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، اور جس سے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یکاد سنا برقہ، قریب ہے اس بادلوں کے اندر چمکنے والی بجلی جو ہے، یکاد سنا برقہ، قریب ہے اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، آنکھوں کو اچک کر لے جائے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بخارات بنے، پانی جو ہے وہ بخارات بنا، اڑ گیا، ہوا سے وہ اس نے سفر طے کیا، لیکن اس کے اندر بجلی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ کیا اللہ کی چھوٹی نشانی ہے کہ اسی بخارات کے اندر کہاں سے اللہ بجلی پیدا کر دیتا ہے؟ اور بجلی ہوتی بھی کیسے ہے کہ آپ دیکھیں، اگر سخت اندھیری راتوں کے اندر جب بجلی چمکے اور آدمی کہیں باہر کھڑا ہو، بادل بھی گرجے اور بجلی بھی چمکے، تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل بھی پھٹ رہا ہے، کہ فوراً سے جب پورے کڑاکے سے بادل گرجتا ہے نا تو انسان کے دل کی طرف خود بخود اس کا ہاتھ جاتا ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ خود بخود اس کی بند ہو جاتی ہیں۔ بالکل یہی منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع کے اندر بھی یہی ذکر کیا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے، کہ بجلی ہوتی بھی اس قدر سخت ہے کہ اگر آپ آنکھیں کھلی کے ساتھ اس بجلی کو ایک دفعہ دیکھیں تو جب بجلی بند ہو جائے گی، یعنی بجلی کی وہ چمک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو تھوڑی دیر تک آپ کو کوئی چیز نظر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آنکھوں کی بینائی کو وہ لے گئی، تھوڑی دیر بعد انسان کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے، لگتا ہے کہ وہ بجلی جو ہے وہ آنکھوں کی چمک کو لے جائے، آنکھوں کی بینائی کو لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنائے، سورج بنایا، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام چلایا۔ غور کریں کہ اگر صرف دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی، تو پھر یہ کیلکولیشن کیسے ہوتی، یہ مہینوں کی گنتی کیسے ہوتی، ہفتوں کی گنتی کیسے ہوتی، سالوں کی گنتی کیسے ہوتی؟ چلو گھنٹوں کا تو کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹوں کی گنتی منٹوں کے ساتھ، سیکنڈوں کے ساتھ گنتی ہو جاتی، لیکن مہینوں کی گنتی، دنوں کی گنتی، سالوں کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر مسلسل رات رہتی پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کے لیے دن بنایا، آرام کے لیے جو ہے وہ رات بنائی۔ اور ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، عبرت ہے، لأولی الابصار، اہل نظر کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم جو ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ ہمارے بھی عمومی طور پر مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہماری بھی زبان پر یہی باتیں ہوتی ہیں، اگر کسی سے آپ کوئی شکوہ کریں، شکایت کریں، یا کوئی آپ سے کرے تو سب سے بڑا شکوہ شکایت کیا ہوتا ہے؟ یار زمانہ ہی ایسا آ گیا، زمانہ ہی ایسا آ گیا، حالات ہی نہیں صحیح رہے، زمانہ ہی ایسا آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، یقول یا خیبۃ الدہر، وہ کیا کہتا ہے؟ زمانے کی بدبختی ہو۔ حالانکہ زمانہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فلا یقولن احدکم یا خیبۃ الدہر، کوئی بھی تم میں سے یہ نہ کہے
کے زمانے کی بدبختی ہو. کیوں؟ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انی انا الدہر، بے شک زمانہ میں ہوں. یہ میرے حکم کے ساتھ سورج جو ہے مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب کے اندر جا رہا ہے، میرے حکم کے ساتھ دن آ رہا ہے، میرے حکم کے ساتھ رات آ رہی ہے. کب سے آ رہی ہے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اسی وقت سے یہ نظام بالکل ایسے ہی جاری و ساری ہے. انہی ایام کے اندر نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا. انہی ایام کے اندر صحابہ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھنڈا لے کر صحابہ جو ہے پوری دنیا کے اوپر چھانے کے لیے وہ چلے، اور انہوں نے بہت زیادہ لمبے لمبے سفر کیے. اور یقینی طور پر انہی ایام میں سے دن تھے نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو فتح عطا کرتے تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ خوشی مناتے تھے. اور انہی ایام کے اندر جن کے ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں جنہیں شکست ہوتی تھی وہ بدبختی مناتے تھے اپنی. اور اگر وہی دن کو برا کہے تو ایک ہی دن ہے وہ صحابہ کے لیے اچھا ہے اور دوسروں کے لیے برا. ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ آج کے دن کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع رکھا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفع عطا کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آج کا دن بڑا اچھا رہا، آج کا دن بہت اچھا رہا. تو جس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آج کا دن ہی نہیں سی صحیح چلے، آج کا دن ہی نہیں سی صحیح، آج کا دن ہی نہیں اچھا تھا تو مجھے نقصان ہو گیا. دن تو ایک ہی تھا، سورج ایک ہی سمت سے چڑھا ہر کسی کے لیے. یہ کہنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دہر جو ہوں وہ میں ہوں، میں ہی دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. جب تک چاہتا ہوں میں اس کو الٹ پلٹ کروں گا، اور جب میں چاہوں گا اس کو روک لوں گا. جب اللہ چاہیں گے سورج مشرق سے نہیں طلوع ہوگا، کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے. جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو فوراً قیامت شروع ہو جائے گی. یہ دن اور رات کا الٹ پلٹ ہونا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اصل میں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک جو اللہ کا بنایا ہوا زاویہ ہے، اسی زاویے کے اندر کتنے ہزاروں کروڑوں سالوں سے جو ہے وہ چلا، اور کتنے سال ابھی مزید اسے چلنا ہے. ذرہ برابر بھی اس کے اندر فرق